السلام علیکم خواتین و حضرات، ہنستے مسکراتے فیملی پروگرام ڈارلنگ کا میزبان خالد عباس ڈار حاضر خدمت ہے، اور میرے ساتھ موجود ہے ڈارلنگ اور ڈپٹی ڈارلنگ۔ سیٹی بجے گی، ویزے لگیں گے، کویت جائیں گے، مزے اڑائیں گے۔ سیٹی بجے گی، ویزے لگیں گے، کویت جائیں گے، مزے اڑائیں گے۔ ہاں بھئی، 6 سال بعد وزیر اعظم پاکستان کی کوششوں سے پاکستانیوں پر جو ویزا پابندی تھی کویت والوں نے اٹھا لی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ڈار صاحب کہ کویت نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ ہاں بالکل، بلکہ امیر کویت نے وزیر اعظم کو کویت اور پاکستان کے درمیان مشترکہ تجارت کی یقین دہانی کرائی اور بزنس کونسل بنانے کی تجویز بھی دی۔ کیا کہنے، ویسے ڈالیں گی جی ایک گل بننی پے گی، میاں صاحب آج کل بڑے تیز ہوئے۔ یار تمہیں شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ الیکشن قریب آ رہے ہیں۔ میاں صاحب تیز ہوں نہ ہوں، وقت بہت تیز ہو گیا ہے۔ ویسے ڈارلنگ، میاں صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر ان کے پاس وقت کم ہو تو بڑی پھرتی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اوہی میرے علیہ صاحب، میرے جدو پتہ لگ رہا ہے نا ڈالیں گی جی کہ پانی جان والا ہے، میں فٹافٹ تاری لا لینا۔ ڈار صاحب ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ افغانستان کے ساتھ ہمارے کیا حالات جا رہے ہیں آج کل؟ دیکھو نا ڈارلنگ، افغانستان جو ہے وہ ایک مسلم ملک بھی ہے، ہمسایہ ہے ہمارا، اور ہمارے برادرانہ تعلقات بھی ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہندوستان نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے براستہ افغانستان ہمارے ملک میں دہشت گردی شروع کر رکھی ہے۔ بس یہی مسائل ہیں جن کی وجہ سے آئے دن ہمیں افغانستان بارڈر بند کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جو 2 دن کے لیے سرحد کھول دی گئی تھی، کس قدر رش تھا آپ نے تو دیکھا نہیں ہے؟ میرا اندازہ ہے کہ بہت لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ اس لیے کہ جو لوگ قانونی دستاویز رکھنے کے باوجود پھنسے ہوئے ہیں وہ اپنے ملک آ جا سکیں۔ ڈار صاحب اے دسو، افغانی سرحد جیڑی ہے اے ہن بند ہی رہے گی؟ نہیں بھائی، افغانستان تو ہمارا دوست ملک ہے، یہ تو وقتی طور پر دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے سرحد کو بند کیا گیا ہے، انشاءاللہ بہت جلد کھل جائے گی اور قانونی طور پر آمد و رفت بحال ہو جائے گی۔ ڈار صاحب ذرا یہ بتائیں، یہ جو آج کل پرویز خٹک، سی ایم پختونخوا اور سیاسی پارٹیاں الزام لگا رہی ہیں کہ پنجاب میں آپریشن کے نام پہ پختونوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ ڈارلنگ، اس میں کوئی صداقت نہیں۔ یہ تو سیاستدانوں کو چاہیے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے تعصب کو ملک میں فروغ نہ دیں۔ پختون ہمارے بھائی ہیں اور پورے ملک میں ان کو بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پختون بھائی جو ہیں وہ تو پنجاب میں کیا پورے پاکستان میں بڑے بڑے اچھے کاروبار کر رہے ہیں، اور دیکھا جائے نا تو ہمارے گھروں کی بھی صدیوں سے پختون بھائی حفاظت کر رہے ہیں۔ بالکل، مینو ہیلو خان ڈپٹی ڈارلنگ خان۔ خان صاحب نسوار ہے۔ ویسے ڈالیں گی جی ساڈے تے خان بھرا نے نا، اسی تے چاہ بھی انہوں دے ہاتھ دی پسند کرنے ہیں، جتھے ویکھو چاواں چاواں، آہا کیا بات ہے۔ اور ایسا ساڈے بھرا نے نا، اور ساڈا دل کردا انہاں تے اسی جان بھی کوئی بند کر دئیے۔ بھائی بہت اچھی بات کی تو نے۔ گرفتاریوں کے بارے میں تمہیں بتا دوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پختون جو ہے انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، دہشت گرد اصل میں آتے ہی افغانستان سے ہیں، پختون بھی رہتے ہیں افغانستان میں، اور صرف ریزیمبلنس کی بنا پر ان سے پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ اوہو، میں سمجھ گیا جی، اس کا مطلب ہے بھی اصل گرفتاری جو ہے وہ پختون بھائیوں کی نہیں، افغانیوں کی ہو رہی ہے، ہم شکل ہونے کی وجہ سے۔ ہاں، وہ افغانی جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں۔ واہ 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 واہ، کسی اچھی گل کیتی، کتنی ودیا گل کیتی ہے۔ اور سیاستدان تے ہمیشہ پٹھی گل ہی کرتے ہیں، فیٹا واریت جہی اللہ اللہ کر کے مکی ہے، ہن نواں شوشہ چھڈن لگے۔ یار تم نئے سیاپے کو چھوڑو، نئی خبر کی طرف آؤ۔ بابیو، یہ جو پاکستان پیپل پارٹی نے آل پارٹیز کانفرنس کی ہے وہ فیل ہو گئی، کیوں ہوئی؟ بھائی پیپلز پارٹی نے بڑی اجلت میں اے پی سی بلوائی، نہ ساری پارٹیاں آئیں اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہو سکی، یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان بھی ناراض ہو کے چلے گئے۔ ذرا مجھے یہ تو بتائیں ڈار صاحب کہ فوجی عدالتوں کی توسیع میں یہ پیپلز پارٹی والے کیوں نہیں مان رہے؟ زرداری صاحب اگر مگر کر رہے ہیں اور ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ فوجی عدالت میں ایک سیشن جج ہونا چاہیے، اور جو شخص گرفتار ہو جائے
اسے عدالتی کاروائی کو چیلنج کرنے کا حق بھی حاصل ہونا چاہیے. تو پھر نہ مننے والیاں گلاں ہوئیاں نا, مجرم لمبیاں طریقہ لین گے تو پھر غائب ہو جائیں گے. بھئی یہی بات تو پیپلز پارٹی کو سمجھ نہیں آ رہی. ملک جس حالات سے گزر رہا ہے اس میں فوجی عدالتوں کی توسیع بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی بے انصافی ہوتی ہے, بڑے انصاف سے فیصلہ کرتی ہیں فوجی عدالتیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ تاخیر نہیں ہوتی, بہت جلد فیصلے ہوتے ہیں. کیا کہنے بابیو, فوجی عدالتیں قائم تھیں تو دنیا نے دیکھ لیا کہ دہشت گردی بھی بڑے خوف میں تھی. ذرا مجھے یہ تو بتائیں, یہ جو سندھ اسمبلی میں احتجاج ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ بھائی سندھ اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو, ممبران کا احتجاج اور لڑنا ایک عام سی بات ہے. کوئی اور بات کرو. جی اور بات کیا کرنی ہے, میں تو بہت شرمندہ ہوں کہ لاہور میں شیخ رشید آئے تو کسی نے جوتا پھینک دیا. آپ اس کے بارے میں ذرا تشریح کریں. میں ہاں شیخ صاحب دے پیروں لت گیا ہے, انہیں واپس ہوتے دیتا ہوں نا, اور گل وچوں کچھ بھی نہیں. شیخ صاحب کے اختلافات کسی سے بھی ہو سکتے ہیں, مگر ایسی بدتمیزی جو ہے کوئی اچھی بات نہیں. اگر ایسا ہوتا رہا تو پھر کوئی بھی لیڈر محفوظ نہیں ہوگا. پنجاب حکومت نے اس بات کی بڑی مذمت بھی کی اور شیخ صاحب سے معذرت بھی کر لی. ویسے ڈالنگ جی ایک گل دی مینوں سمجھ نہیں آئی, مزہ مینوں بڑا آیا جی. شیخ صاحب آئے میچ ویکھن واسطے 500 روپے دی ٹکٹ لئی, دسو 500 دی ٹکٹ لے کے تے ٹھہرے ہوئے سن 5 سٹار ہوٹل دے وچ. ایک ہی چکر. بھئی یہ تو ان کی ایک عوامی سوچ ہے نا کہ عوام میں بیٹھ کے انہوں نے میچ دیکھا. باقی رہا 5 سٹار ہوٹل میں قیام, تو وہاں پہ سارے پلیئر تھے نا, تو انہوں نے کہا پلیئر سے بھی ہاتھ پنجا ہو جائے گا. ہوں مینوں سمجھ آندی رہ گئی ہے. سیلفیاں بنا لی ہے. ڈارلنگ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سیاست کو کھیل سے بالکل علیحدہ رکھنا چاہیے, ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا. بربادی تو ڈار صاحب ایک اور چیز بھی پھیلا سکتی ہے. کون سی چیز بربادی پھیلاتی ہے؟ وہی جو دلوں میں جوش بھر دیتی ہے اور آنکھوں میں چمک. وہ ایسی کون سی چیز ہے؟ بابا مجھے انگریزی زیادہ نہیں آتی, مگر اپنی زبان میں اس کو جگنی کہتے ہیں. ہاں تو پیش کرو. خواتین و حضرات وقفہ کیے دیتے ہیں, ملتے ہیں وقفے کے بعد. مجھے دل سے
نہ بلانا چاہے کوئی ہو زمانہ. ویلکم بیک ناظرین. آئیے دیکھتے ہیں ڈارلنگ اور ڈپٹی ڈارلنگ ہمارے آج کے مہمان کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں. خواتین و حضرات، آج میرے ہاں جو شخصیت مہمان ہیں ان کے بارے میں جتنا بھی میں کہوں بہت کم لگے گا. لیجنڈ ہیں کرکٹ کی اور بلکہ انسائکلوپیڈیا ہیں کرکٹ کے. تو آئیے بات کرتے ہیں مرزا اقبال بیگ صاحب سے. بیگ صاحب ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ ڈارلنگ. میں آپ کا شو خود شوق سے دیکھتا ہوں اور آپ تو مجھے اتنی عزت افزائی کر رہے ہیں. لیجنڈ تو آپ ہیں. ذرا یہ فرمائیے کہ جیسے پی ایس ایل کا فائنل ہو گیا بڑا کامیابی سے، آپ کرکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اس ملک میں اب؟ ڈارلنگ یہ صرف محض خام خیالی ہے. 3 گھنٹے کا میچ اگر آپ کرا کر یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ واپس آ جائے گی، بڑا مشکل کام ہے. لیکن بہرحال ہیٹس آف ٹو دیم، لاہور کے جن حالات میں انہوں نے یہ میچ کرایا اور جس طرح زندہ دلانے لاہور نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. میں سمجھتا ہوں آئندہ آنے والے دنوں لیکن جلدی ہوگا. ابھی کوئی ٹیم کا آنا ڈارلنگ بڑا مشکل نظر آتا ہے. اقبال بیگ صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ عمران خان نے جیسے پی ایس ایل کی مخالفت کی کہ یہاں نہیں ہونا چاہیے اور یہ وقت نہیں ہے اس فائنل کا، یہ کیوں کہہ دیا خان نے؟ خان صاحب جو ہیں دراصل ایسے آدمی ہیں کہ وہ سچ بولتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. میں ان کی کرکٹ بھی کور کرتا رہا ہوں جب وہ کھیلتے رہے. سچ بولتے ہیں اور اگر کچھ نہ کچھ کہنا ہوتا ہے وہ دل میں نہیں رکھتے، منہ پہ لے آتے ہیں. انہوں نے یہ کہہ دیا، شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہو ڈارلنگ کہ لاہور میں جو حالات تھے، دھماکہ ہوا، کئی لوگ شہید ہوئے، شاید انہوں نے سوچا ہو کہ ان حالات میں بہتر نہیں ہے. لیکن جس انداز سے سیکیورٹی فورسز نے گدافی اسٹیڈیم لاہور کو کور کیا، جیسے میچ ہوا، خان صاحب یہاں لگتا ہے کہ تھوڑا سا شارٹ پچ گیند پر ڈک کر گئے، وہ پہلے بیان دے گئے. وہ ہاں ماشاءاللہ سی ایم نے کافی محنت کی اور ڈھیر ساری محنت جو ہے اس کا نتیجہ بھی دیکھا گیا. اس میں کوئی شک نہیں. پوری دنیا میں ایک پازیٹیو امیج گیا ہے ڈارلنگ لاہور کا، ورنہ بام بلاسٹ ہوا تھا، ایک ایسی تصویر لاہور کی پوری دنیا میں گئی، اس سے ایک مثبت امیج گیا ہے لاہور کا. بے صاحب اسی تانوں بڑے شوق نال سننے ہیں. تہاڈا تجربہ ہی ماشاءاللہ انہاں تہاڈیاں گلاں ایڈیاں سونیاں ہوندیاں نے، انفارمیشن ملدی ہے. اے دسو کہ کرکٹ کھیڈنا آسان ہے کہ او دے تے تبصرہ کرنا آسان ہے؟ ڈپٹی ڈارلنگ کرکٹ کھیلنا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جو تجزیہ کار باہر بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہیں، اب تو بہت سارے تجزیہ کار آ گئے نا، ہر آدمی اپنی اپنی ڈگڈگی بجا رہا ہوتا ہے. لیکن تجزیہ کار جب تک اس پریکٹیکلی اس جگہ سے آپ نہیں گزر کر جائیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تجزیہ ایک ہوتا ہے لیکن کرکٹ کھیلنا بڑا مشکل کام ہے. اب تو سٹے بازی بھی آ گئی ہے، اب تو لڑکوں پہ الزامات بھی لگتے ہیں، تو بڑا محتاط ہونا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کرکٹ کھیلنا مشکل کام ہے ڈپٹی ڈارلنگ. بیگ صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ پی ایس ایل کے بعد ہمیں قومی ٹیم کے لیے کچھ لڑکے میسر آئیں گے جو قومی ٹیم میں کھیلیں؟ ڈارلنگ دیکھیں پچھلے سال جب پی ایس ایل ہوئی 2 لڑکے آئے پچھلے سال. ایک آیا محمد نواز لیفٹ آرم اسپنر جو پاکستان سے کھیلا، ایک محمد اصغر آیا، اور باقی وہی لڑکے تھے جو پاکستان سے کھیل رہے تھے. اس مرتبہ 2-3 لڑکے جو ہیں سامنے آئے ہیں. ایک فاسٹ بولر سامنے آیا، محمد عرفان اس کا نام بھی ہے، اور شیخوپورہ ننکانہ صاحب کے قریب جگہ سے اس کا تعلق. بیچارہ موٹر میکینک کا کام کرتا تھا. لاہور قلندر نے اوپن ٹرائلز لیے اور وہ ٹرائل میں آیا، سلیکٹ ہوا اور پی ایس ایل کھیلا. جب میں نے اس کا انٹرویو کیا تو اس نے کہا میری زندگی کا خواب پورا ہو گیا ہے کہ جن پلیئرز کو میں ٹی وی پہ دیکھتا تھا کھیلتے ہوئے میں ان کے ساتھ کھیل رہا ہوں. اس کے علاوہ ایک لڑکا ہے فخر زمان، وہ پاکستان نیوی میں سیلر تھا اور اس نے اپنی کرکٹ کی وجہ سے سیلر کی نوکری چھوڑی، کراچی میں کرکٹ کھیلی، مواقع نہیں ملے، وہ ایبٹ آباد آ گیا اور وہ بڑا اچھا بیٹسمین ہے فخر زمان. اسی طریقے سے عمران خان اور مصباح الحق کے شہر میاں والی میں پیدا ہونے والا ایک لیگ اسپنر آیا شاداب خان جو اب پنڈی شفٹ ہو گیا، اس میں بھی بڑا پوٹینشل ہے. تو یہ شاداب خان، فخر زمان اور رومان رئیس ایک کراچی کا لیفٹ آرم فاسٹ بولر، 3-4 ایسے کھلاڑی ہیں جن پر اگر نظر رکھی جائے تو مستقبل میں پاکستان کرکٹ کا اثاثہ ثابت ہو سکتے ہیں. بیگ صاحب یہ دسو ٹیم دے وچ نویں منڈے آئے سن، نواں ٹیلنٹ جڑا سامنے آندا کرکٹ دے وچ، جس طرح شرجیل خان آیا، وہ بیچارے نال کی بنیا پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے، اللہ جانے گواہ کوئی ہے کہ نہیں ہے. اس طرح ہور بھی منڈے آ رہے نے. ہن ڈارلنگ نے بھی پوچھیا سی کہ منڈے نویں آ رہے نے، تے تسی کی سمجھدے ہو کہ یہ ٹیلنٹ صحیح ہے جڑا ہور بھی آ رہا ہے؟
आ तो रहा है डिप्टी डार्लिंग, टैलेंट तो आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में ना बदकिस्मती है, आप तो इतने सीधे हैं कि सियासत बहुत है। सिफारिश, सियासत, अगर आप किसी के करीब हैं, मंजूर नजर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का एक रुकन है, उसने अपने बेटे को क्रिकेट खिला दी पाकिस्तान अंडर 19 टीम में। अब उस गरीब बच्चे का क्या होगा डार्लिंग, कि जो धूप में जाता है, बैग कंधे पे लटका के बस में जाता है, उसका अल्लाह के सिवा कोई नहीं, और उसमें टैलेंट है लेकिन उसको पीछे करते हैं। ये पाकिस्तान में बड़ा जुल्म है, टैलेंट को मौका मिलना चाहिए। शर्जील खान और खालिद लतीफ पे जो इल्जाम आया, मैं वहीं पर था दुबई में 10 तारीख को ये खबर ब्रेक की, लेकिन बाज लोगों की ये राय है डार्लिंग कि इनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, क्योंकि पिंडोरा बॉक्स खुलता और बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम सामने आते, तो उन्होंने कहा इन दो को कुर्बानी का बकरा बनाकर जान छुड़ा लो। वैसे पर्दा चुकना चाहिए, पता लगे कौन किथे किथे की करदा पिया है। ओही डार्लिंग भी कोई अफसर दी गल है, पता लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल खुल के सारे सामने आ जान, फिर साडी टीम भी सीधी हो जाएगी, साडा मुल्क भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये स्टेज का पर्दा नहीं है, ये पर्दा क्रिकेट का है डिप्टी डार्लिंग। स्टेज का पर्दा हटता है तो फनकार सामने नजर आ जाते हैं, लेकिन क्रिकेट का पर्दा अगर हटेगा तो बड़े बड़े पर्दा नशीन है वो सामने आ जाएंगे। बेग साहब जरा ये फरमाइए कि ये जो क्रिकेट का खेल है ये कोई सियासी सा नहीं होता जा रहा? डार्लिंग आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब क्रिकेट के खेल में सियासत आ गई है और सियासत में खेल आ गए। सियासतदान खेल खेलते हैं। आप देखें सियासतदान जो है वो क्रिकेट के मैच को देखने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, बल्कि बाद सियासतदान तो डार्लिंग जर्नल इंक्लोजर में बैठकर मैच देखने के लिए आए। पीएसएल का टीवी का कैमरा आएगा, लोग बात करेंगे कि देखें ये कितना गरीबों का हमदर्द है, और मतलब सियासत तो है, पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत है, और इस सियासत को खत्म करें। अगर राइट मैन फॉर द राइट जॉब आ जाए, मेरिट की बुनियाद पर हो, तो यकीन जानिए हमें बहुत ज्यादा टैलेंट है, हम पाकिस्तानी इतना पोटेंशियल है कि हम कहीं से कहीं जा सकते हैं। लेकिन आपकी बात से मैं डार्लिंग इत्तेफाक करूंगा कि सियासत बहुत हो गई है क्रिकेट के खेल में। बेशक ये दसो कि अगो जो अगले साल होना PSL, ये सारा पाकिस्तान छोड़ने कोई इम्कानात रोशन ने या कोई नहीं? डिप्टी डार्लिंग इम्कानात तो है। आप नजम सेठी से नहीं मिले? वो कौन है? पीएसएल के चेयरमैन है, पाकिस्तान सुपर लीग के। और डिप्टी डार्लिंग ये पीएसएल के चेयरमैन नहीं, कई ओहदे इनके पास हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। उसके गवर्निंग बोर्ड के रुकन हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन है, पीएसएल के चेयरमैन है, ऑडिट कमेटी के चेयरमैन है। बहुत सारी इन्होंने कैप्स अपने सर पर पहनी हुई है। इन्होंने वजीर आजम ही बना देंगे फिर। लेकिन ये तो अभी इनके लिए प्रैक्टिस है ना, आगे देखिए होता है क्या। बेग साहब जरा ये फरमाइए कि ये पीएसएल में तो बाहर के मुल्कों के खिलाड़ी भी ले लेते हैं, ये हमारे यहाँ ये जो रीजनल क्रिकेट है, जो सूबाई क्रिकेट है, उसमें कोई मेरा मतलब तरक्की हो सकती है? कोई ऐसा सेटअप बनना चाहिए आपके ख्याल में? होना चाहिए डार्लिंग, लेकिन हो नहीं पा रहा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का चेयरमैन एक ऐसा शख्स था जो अपने कॉलेज के जमाने में हॉकी खेलता था। माशाल्लाह, क्रिकेट तो खेलते ही था। डिप्टी डार्लिंग आप जरूर मिलिएगा उनसे जाकर। तो जब आप समझेंगे नहीं क्रिकेट को, जिसको वही मैंने शुरू में कहा डार्लिंग के राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो ये बदकिस्मती है। डोमेस्टिक में गेंदें जो थी वो कहते थे बाहर की गेंद इस्तेमाल करो। अच्छा, बाहर गेंद 19,000 की, ये 11-12 हजार की थर्ड क्वालिटी की गेंदें यहीं से लेकर आ जाते थे कि कोकाबुरा की बॉल है। विकेटों का मयार बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, अंपायरिंग का स्टैंडर्ड बेहतर नहीं करते, मैदानों की सूरत हाल, उनकी घास जो है वो खराब है, तवज्जो नहीं देते। जबकि अगर इस पे तवज्जो देंगे ग्रास रूट लेवल पर तो फिर आपके पास टैलेंट सामने आएगा। मुझे दिल से न बुलाना, चाहे कोई हो जमाना। मैं क्या कहना, बेग साहब को इस्तेफादा करना चाहिए सारे नू। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि बेग साहब के पास कोई ऐसा इख्तियार होना चाहिए कि क्रिकेट का ये जो पोस्टमार्टम करते हैं ना, सही चीज सही जगह पे डालेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट। नहीं डिप्टी डार्लिंग, मुझे तो माफ रखें इससे, लेकिन ये कि हम मशवरे जरूर दे सकते हैं डार्लिंग, करना कराना ऊपर वालों का काम है। अच्छा बेग साहब, तुसी साडा प्रोग्राम डार्लिंग जिहड़ा
वेखदे हो? जी डिप्टी डार्लिंग, मैं बहुत शौक से देखता हूँ। इतवार वाले दिन प्रोग्राम आता है और जो डार्लिंग है वो तो खुद अवाम की डार्लिंग है, यानी कि लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। और इसमें एक प्रोग्राम में आपके जो मैंने खास बात देखी, मिजाह तो होता है लेकिन डिसेंसी होती है, और वो डिसेंसी पढ़े लिखे लोगों को बहुत पसंद आती है। हमारी दुआ है कि आपका प्रोग्राम ऐसी चले और ऐसी आप लोगों को हंसाते रहें और लोगों तक बातें पहुंचाते रहें। बेग साहब जरा ये फरमाइए कि क्रिकेट खेलते खेलते आप क्रिकेट का तजिया करते हैं, और भी कोई गेम खेली आपने? हॉकी खेली या कोई? डार्लिंग, हॉकी हमारा कौमी खेल है। आप देखें, हॉकी में हमने जब पहली मर्तबा हिस्सा लिया 1948 के लंदन ओलंपिक्स में, उसमें हमारी कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही। और फिर उसके बाद पाकिस्तान 1952 1956 के ओलंपिक खेला, 60 के रोम ओलंपिक्स में हम तिलाई तमगा जीते, फिर 68 के मैक्सिको ओलंपिक्स में तिलाई तमगा जीते, फिर उसके बाद 72 में हमारे साथ बेईमानी हो गई, 84 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में तिलाई तमगा जीते। लेकिन उसके बाद से अब आप अंदाजा लगा लें कि 33 बरस होने को आ रहे हैं हम नहीं जीते। हॉकी का मुझे शौक है, लेकिन मुझे याद है डार्लिंग, आपने एक बड़ा जबरदस्त गाना गाया था। उस वक्त तो सिर्फ एक ही टेलीविजन चैनल होता था, पीटीवी, और उसकी एक तकरीब थी अवार्ड्स की, और मुझे अच्छी तरह से याद है आप एक हॉकी का सिफारिशी खिलाड़ी था, इफ्तिखार अहमद, और आपने गाना क्या गाया था। मैं तो चाहूंगा एक दफा आप वो जरूर 2-3 अंतरे सुना दें उसके। हमारी आंखों में आज तक वो शिकस्त लंदन खटक रही है। हमारी आंखों में आज तक वो शिकस्त लंदन खटक रही है। बड़े पे कल गले में मेडल, अब उसमें हाथी लटक रही। मैं नहीं खेडना, ओ मैं नहीं खेडना कोरिया दिना। दिल बिच लंदन दाऊबाल, मैं नहीं खेडना कोरिया दे नाल। टीम कहंदी आ दिल बिच ख्याल ना लिया मीरा जा, मैं नहीं खेडना कोरिया दे नाल। ओ नहीं ओ मैं खेडना कोरिया दे नाल। नवाज़िश करम शुक्रिया शेरवानी, शुक्रिया शेरवानी। हमें गेंद दी आपने मेहरबानी, नवाज़िश करम शुक्रिया शेरवानी। किस तरह निकलेगा आप टीम में नाम आया हुआ, किस तरह निकलेगा आप टीम में नाम आया हुआ। इफ्तिखार और इफ्तिखार मुझको जरा तू आके मिल। इफ्तिखार और इफ्तिखार मुझको अकेला मिल जरा। एक कलेक्टर तेरा खालू, दूजा तेरा ताया हुआ। दूजा तेरा ताया हुआ। इफ्तिखार ओ इफ्तिखार मुझको अकेला मिल जरा। जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब,
آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری ریکویسٹ پہ میرے شو میں آنا پسند فرمایا، آپ میرے شو میں شریک ہوئے، ہماری بڑی عزت افزائی ہوئی۔ ڈارلنگ آپ کا بھی شکریہ، ڈپٹی ڈارلنگ سے بھی آپ نے ملاقات کرائی، اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کیونکہ جو شو میں خود شوق سے دیکھتا ہوں اس میں ایک مہمان کی حیثیت سے آؤں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ڈپٹی ڈارلنگ جو ہے آج کہاں رپورٹنگ کر رہا ہے۔ او بھائی ڈپٹی کدھر ہو؟ ڈارلنگ جی میں اس ویلے نا ایک سڑک تے کھلوتا ہوں۔ سڑک پہ کھڑے ہو، کیا بھیک مانگ رہے ہو؟ کی کاٹے پہ ہو ڈارلنگ جی؟ بھیک نہیں مانگتا پیا، میں دعا مانگنا پیا کہ اس سڑک کا نظام سیدھا ہو جائے۔ بیٹا دعا مانگنی ہے تو سائیڈ پہ ہو جاؤ۔ سائڈ تے ہی ہاں، بلکہ مینوں سائڈ تے لایا ہوا، غریب آدمی نوں لایا ہی سائڈ تے ہوندا ہے۔ تسی ویکھ لیا کرو، کمال کردے پے ہو تسی ڈارلنگ جی۔ چلو یار یہ تو ٹھیک ہے، مگر تم بتاؤ کیا کر رہے ہو یہاں پہ کھڑے ہوئے؟ اے ہوئی نا گل، میں ٹریفک تے رپورٹنگ کرن آیا تے نالے حیران بھی ہاں تے پریشان بھی ہاں۔ میرا خیال ہے پہلے تم نے کبھی ٹریفک دیکھی نہیں ہے سڑکوں پہ جو آج حیران پریشان ہو گئے ہو۔ او نہیں ڈارلنگ جی، اے گل نہیں، میں حیران اس گلوں نہ پیا، اسی ٹریفک دے قوانین جڑے نے او دی پابندی کیوں نہیں کردے؟ ویکھو اشارہ بند ہوندا ہے پھر بھی بھجے جا رہے ہیں، لگے جا رہے ہیں، کوئی روکدا ہی نہیں۔ یار اصل میں ہر آدمی جلدی میں ہے، صبر تو ہے ہی نہیں ہماری پوری قوم میں۔ جو آدمی نہیں رکتا نا وہ اس لیے نہیں رکتا کہ پٹرول مہنگا ہو گیا ہے، اگر اشارے پہ رکیں گے تو پٹرول ایسے خام خواہ ضائع ہوگا، اسی پٹرول سے ذرا آگے چلے جائیں۔ واہ جی واہ، جان بے شک ضائع ہو جائے پٹرول نہ ضائع ہوئے۔ اور ڈپٹی اشارے پہ کھڑے ہونا وہ اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، اشارہ بند بھی ہوگا تو وہ نکل جائیں گے۔ ہاں ڈارلنگ جی، لوکی ایک دوسرے نو اوورٹیک ایسے نہ کرتے نے جی میں ریساں لگی ہوندیاں نے۔ ہاں ایسی حرکات تو موٹر سائیکل والے زیادہ کرتے ہیں۔ ایہی تے مسئلہ ہے، بغیر ہیلمٹ پایا نا تے موٹر سائیکل چلا رہے ہوندے نے تے بغیر سیٹ بیلٹ بننے ہو گڈی چلاندے ہیں۔ بھئی یہ بات تو انہیں سمجھ نہیں آتی نا کہ یہ ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ جو ہے یہ ہماری اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہیں، دونوں چیزیں۔ ڈارلنگ جی جنہیں موٹر سائیکلوں تے ہیلمٹ پا کے جاندے نے نا، کدی انہاں نوں روک کے انہاں دے ہیلمٹ چیک کرو، لگدا مٹی دے بنے نے، بالکل نازک جے، بندے نوں کٹا بچانا انہوں نے۔ میرا تو یہ خیال ہو رہا ہے کہ یہ موٹر سائیکل والے جو ہیں اپنی جان کی بجائے چلان بچانے کے لیے ہیلمٹ پہنتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اس ہیلمٹ کے ساتھ تو جان بھی جا سکتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ معیاری ہیلمٹ جو ہے وہ پہنے۔ ہاں جی، تے گڈیاں والے جڑے سیٹ بیلٹ نہیں بنتے، کنیاں قیمتی جاناں ضائع ہو جاندیاں نے، ایکسیڈنٹ ہوندے نے، پتہ ہے نا۔ ہاں بھئی یہ بات تو ہے، مگر میں تو یہ سوچتا ہوں کہ پیدل چلنے والے جو ہے نا اس لحاظ سے بڑے محفوظ ہوتے ہوں گے۔ لو کہنا محفوظ ہوندے ہون گے، اے بھی بڑے حضرت نے، جتھے دل کردا تو سڑک پار کر جاندے نے۔ زیبرا کراسنگ بنی ہے، وہ سمجھتے نے اتھوں شاید زیبریاں نہیں لنگنے، وہ تہاڈے واسطے بنی ہے بھائی، تسی لنگنے اتھوں۔ بھئی بڑا آدمی ان سے یہ پوچھے کہ سڑک پہ زیبرا کہاں سے آ گیا؟ یہ ٹریفک کے قوانین کا اگر آپ احترام نہ کریں گے تو جانیں تو ضائع ہوں گی نا۔ یہ ٹریفک والے جو ہیں سڑکوں پہ ہوتے ہیں وارڈن وغیرہ، یہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کی کہنا ہے، جتھے ٹریفک پولیس والے کھلوتے ہوندے نے نا اوتھے سب بہت ٹریفک بلاک ہوندی ہے، کدی غور کر کے ویکھ لینا تسی۔ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹریفک کنٹرول نہیں کرتے ہیں؟ سوات ہے مٹی، اوتھے ویلے کھلوتے ہوندے نے، کدی غور کرنا ڈالنگ جی، کدی اساں پھڑ کے نا موبائل نو ایس ایم ایس کر رہے ہوندے نے، کدی چپ کر کے فون سنتے نکراں چ جا جا کے، اے کوئی طریقہ تے نہیں نا، ٹریفک کنے ویکھنی ہے میں؟ تو تم نے کسی اعلیٰ افسر سے بات نہیں کی وہاں پہ؟ لو گل کمال کرتے پہ تسی بھی، او کوئی افسر سندا ہے، سارے اپنا مدعا ایک دوجے تے پان دے چکر چ ہوندے نے۔ لو میرا خیال ہے کہ میری بس آ گئی ہے تے میری انج بھی بس ہو گئی ہے، مینوں اجازت دیو۔ کیمرہ مین رضا خالد دے نال میں ڈپٹی ڈارلنگ، ایکسپریس نیوز۔ خواتین و حضرات، ٹریفک قوانین کی پابندی ہمارے اپنے لیے فائدہ مند ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اور اپنے پیاروں کی جان کی حفاظت کے لیے سختی سے ٹریفک قوانین پر عمل کریں۔ ہمیں کسی قسم کی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ وقفہ کیے دیتے ہیں، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ مجھے دل سے نہ بلانا، چاہے کوئی ہو زمانہ۔
پیش خدمت ہے خواتین و حضرات ڈارلنگ کا گایا ہوا دوسرے نمبر پہ آنے والا یہ گیت. ہمارے دل سے مت کھیلو بھروسہ ٹوٹ جائے گا. ہمارے دل سے مت کھیلو بھروسہ ٹوٹ جائے گا. اگر یونٹ بڑھائے تو یہ تنخواہ لوٹ جائے گا. ہمارے دل سے مت کھیلو بھروسہ ٹوٹ جائے گا. جو ملتے ہیں بظاہر دوست بن کر رازداں بن کر. جو ملتے ہیں بظاہر دوست بن کر رازداں بن کر چھپے رہتے ہیں ان کی آستینوں میں کئی خنجر. کھلے گی آنکھ پی ایم کی تو سپنا ٹوٹ جائے گا. ہمیں چھیڑو نہ یوں مودی تیرا سر ٹوٹ جائے گا. اب پیش خدمت ہے ڈارلنگ کا گایا ہوا چوٹی کا گیت. مجھے دل سے نہ بلانا چاہے کوئی ہو زمانہ. تیرے بن میرا جیون کچھ نہیں. تیرے بن میرا جیون کچھ نہیں کچھ نہیں. پوچھو مکہ تمہیں میں نے کیوں مارا تھا. میں تھوڑا تھا ہل گیا. میں تھوڑا تھا ہل گیا. جوتا پھینکا مکہ مارا یہ کیا تھا ہونے لگا. یہ سیاست پھٹی چل کچھ نہیں. ایسے لوگوں کا فیوچر کچھ نہیں کچھ نہیں. غیر ملکی تھے جو ان سب کی عزت کرو. ان سب کی عزت کرو. ان کو یوں نہ مارو تانے کرنا یوں رسوا.
कुछ नहीं, इन्हें दिल से ना भुलाना, दोस्ताना